بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 318 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کچھ دیر زیر لب بڑبڑایا۔ اسے میری صاف گوئی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن 250 کے لالچ نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ باہر جا کے شاید اس نے چوکیدار پر اپنی ہوشیاری ثابت کی ہو کہ اس نے ہماری جیب سے مزید 50 روپے نکلوا لیے ہیں، اور ممکن ہے ہمیں برا بلا کہہ کے دل کی بڑاس بھی نکال لیو کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں۔ موسی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور مجھے سب ٹھیک ہے کا سگنل دے دیا۔ میں نے نمبر ملانا شروع کیا۔ تیسری کوشش میں لائن مل گئی۔ رات کے وقت ٹرنک لائن پر لوڈ اتنا نہیں تھا اتنا دفتری اور کاروباری اوقات میں رہتا ہے۔ موسی نے پیے کے کمرے کا دوسرا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ کسی نے پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ آواز کسی مرد کی تھی، مگر میں شناخت نہ کر سکا۔ احتیاط کے پیش نظر میں نے بھی ماؤتھ پیس پر رومال رکھ کے بات کی۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کو کس سے بات کرنا تھی؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بات کرنے والا بہت محتاط ہے اور از خود اپنی شناخت کا شبہ بھی نہیں ہونے دے رہا۔ وہ آواز ہی نہیں، لہجہ بھی بدل کے بول رہا تھا۔ مجھے اس نمبر پر بات کرنے کو کہا گیا تھا۔ میں نے کہا، ہم نے کل بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم کون؟ ہم یعنی میں اور مسٹر اچکن۔ کس نمبر سے بات کر رہے ہو؟ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں۔ میں نے کہا، لاہور سے بول رہے ہیں۔ اور یہ نمبر آپ کو کس سے ملا تھا؟ ایک خاتون ہے رابعہ۔ میں نے کہا، رابعہ کاری؟ انہوں نے آپ کو فون کیا تھا؟ مجھے نہیں یار، ایک خاتون اور بھی ہیں، شیلا نام ہے ان کا۔ رابعہ نے انہیں فون کیا تھا۔ شیلا نے مجھے بتایا کہ تم یہ سسپینس ختم کیوں نہیں کرتے۔ کیسا سسپینس؟ مطلب یہ کہ ابھی تک تم نے یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ تم کون ہو۔ اگر ہم نے رانگ نمبر ڈائل کر دیا ہے تو بتاؤ۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، نمبر ٹھیک ہے مگر یہ اطمینان تو مجھے ہونا چاہیے کہ میں غلط آدمی سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بولا، کوئی اور حوالہ دو۔ میں MRS کا نمبر 1 ہوں۔ MRS یہ کیا بنا؟ وہ حیران ہو کے بولا، میں تمہارا باپ سکندر بخت بول رہا ہوں اور میرے ساتھ ہے محسن شیروانی۔ اب تم جو بھی ہو اور جو کر سکتے ہو کر لو، مگر مجھے یہ بتا دو کہ رابعہ نے رابطے کے لیے یہ نمبر دیا تھا تو کیوں دیا تھا؟ تم مجھے جانتے ہو یا نہیں؟ دوست ہو یا دشمن؟ اس نے کچھ دیر بعد کہا، کل بتاؤں گا۔ اسی وقت فون کرنا اور لائن کٹ گئی۔ ہیلو ہیلو۔ میں نے سخت غصے میں بے بسی اور کوفت کے عالم میں کئی بار کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی آواز واپس نہ آئی۔ رابعہ جو ایک بھولا بسرا خیال تھی، ٹیلی فون کی لائن کے دوسرے کنارے پر ایک تصویر خواب بن کے روشن ہوئی اور پھر اندھیرے میں کھو گئی۔ اس کی آواز کے سائے اور اونٹوں کے سراب میرے دشت تنہائی میں لرزاں رہ گئے۔ پھر میں نے محسن کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا اور یہ امید کی روشنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں تیرے دل کی کیفیت کو۔ وہ بولا، مگر اب کوئی بے یقینی تو نہیں رہی نا؟ صرف 24 گھنٹے کا ایک دن درمیان میں ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے بے خیالی میں کہا۔ پھر میں حیران ہوں کہ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ محسن بولا، بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے تجھے۔ تیرا کیا خیال تھا کہ ادھر تو نمبر ملائے گا، ادھر وہ ریسیور اٹھا کے اپنی نکرئی آواز میں کہے گی، ہیلو ڈارلنگ سکندر۔ اس نے زنانہ نخرے کی ایسی نقل اتاری کہ میں ہنس پڑا۔ پتہ نہیں کون پاگل کا بچہ تھا، سالے نے کچھ قبول ہی نہیں دیا۔ کم سے کم یہ تو بتا دیتا۔ اس سے زیادہ کیا، صاف تو کہہ دیا اس نے کہ کل رابعہ موجود ہوگی، بات کر لینا۔ محسن نے کہا، کیا اس کی بات کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ اس کی بات کا دوسرا مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ شرط لگاتا ہے؟ محسن بولا، کس بات پر؟ میں نے کہا، یہی کہ کل رابعہ سے تیری بات ہوگی اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی۔ محسن نے کہا، بول کیا شرط ہے؟ اچانک میں مسکرانے لگا۔ میرے وجود میں پھوٹنے والا خوشی کا نغمہ میرے لبوں پر مسکراہٹ کی لہر بن کے پھیل گیا۔ تو بتا۔ میں نے کہا، اچھا پہلے میں شیلا سے بات کر لوں۔ محسن نے کہا، یہی تو فرق پڑ جاتا ہے جب عاشق کے ایک شور بنتا ہے، ایک تیرا اضطراب و اشتیاق اور تیری وارفتگی اور بے خودی، ایک میرا سکون اور اطمینان، سارا پاگل پن ختم ہو جاتا ہے اور بیویوں کا دل بڑا ٹوٹتا ہے۔ یہ تو ہے، میں نے تسلیم کیا۔ شادی کے بعد خدمات کی نوعیت تو بدل ہی جاتی ہے، عورتیں کچھ خیال پرست رہتی ہیں، پرانے خوابوں کی دنیا کو چھوڑنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مگر اب یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر بیچارہ تمام عمر اسی طرح عاشق کا رول کرتا رہے؟ اب دیکھنا میں کیسے کرتا ہوں۔ محسن نے فون اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری محبت کم ہو گئی ہے، محبت تو شاید پہلے سے دگنی ہو گئی ہے، 3 گنا ہونے والی ہے۔ وہ کہہ کر مار کے ہنسا، مگر کیا شیلا اور کیا رابعہ یہ اظہار مانگتی ہیں؟ مرد یقین پر مطمئن رہتا ہے، یہاں سے اپنے یقین کا اظہار مت فرمائیے۔ میں نے کہا، رضوی صاحب کے گھر کا نمبر آبزرویشن پر ہوگا، فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے یہاں سے کال کی تھی، پکڑا جائے گا وہ جس نے 250 روپے ایڈوانس لیے تھے۔
پھر تو یہی کرنا چاہیے۔ محسن نے نمبر ملاتے ہوئے کہا، آج 250 روپے نقد، کل کے 250 جوتے ادھار، آئندہ ایسی نیکی نہیں کرے گا۔ کم سے کم ایک سرکاری چور تو توبہ کرے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، یہ بہت چھوٹا چور ہے، ہمیشہ یہی پکڑے اور پکڑائے جاتے ہیں۔ وہ جو اوپر بیٹھے ڈاکو ہیں اور ملک کے خزانوں کو ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے غریم کسی شہر مفتوحہ کو لوٹتا ہے، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ فی الحال ہمارے ہاتھ جس چھوٹے چور کے گریبان تک پہنچ سکتے ہیں اسے تو نہ چھوڑے۔ موسی نے کہا، ہیلو۔ اس نے دوسری طرف سے کسی کی آواز سن کر کہا۔ میں فوراً نسبتاً چھوٹے کمرے میں چلا گیا جو بڑے صاحب کے پی اے یا سیکرٹری کا کمرہ تھا۔ ہر کال اسی کیبن کے فون سے چیک ہو کے آگے جانا تھی۔ بڑا صاحب ہے یا نہیں، میٹنگ میں ہے یا دورے پر، اس کا انحصار کال کرنے والے کی ضرورت اور اہمیت پر رہتا ہے۔ جب میں نے فون اٹھایا تو محسن کی مسز رضوی سے بات ہو رہی تھی۔ جب تم فون کرتے ہو تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہوں نے کہا۔ میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات آپ مذاق میں کہہ رہی ہیں؟ نہیں، گزشتہ چند ماہ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بولی۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں ڈپریشن ہے۔ میں سوچا نہ کروں مگر کیا نہ سوچنا کسی کے اختیار کی بات ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ کیا سوچتی ہیں۔ پلیز آنٹی، آپ اپنی صحت مت خراب کریں، محسن نے کہا۔ ہم پہلے ہی بہت شرمندہ ہیں۔ ہم نے آپ کی نیکی کے بدلے جو کچھ کیا وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میرے حق میں؟ تم نے اپنے حق میں اچھا کیا؟ وہ دکھ سے بولی۔ آنٹی، ہم آپ کے مجرم ہیں اور آپ سے معافی تو مانگنے کا حوصلہ بھی نہیں پڑتا، محسن نے کہا۔ ہماری وجہ سے آپ کے گھر میں خیر پریشانی آئی۔ ظاہر ہے آپ کی ساری فکریں جو آپ کے ڈپریشن کا باعث بنی میرے، سکندر اور رابعہ کے بارے میں ہیں۔ شیلا کی ذمہ داری اضافی ہے۔ محسن، آخر تم کو کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی؟ آنٹی نے کہا، میں تو خود ایک پولیس افسر کے ساتھ 15 سال گزار چکی ہوں۔ اکیلی رہنے کے خطرات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے اور رضوی صاحب جیسے شوہر کا ساتھ دینے کی ہمت تھی مجھ میں۔ مجھے گیلا نہیں اپنے شوہر سے، وہ اصول پرست، ایماندار اور فرض شناس کیوں ہے، اور دوسرے پولیس افسروں کی طرح میرے پاس کوٹیاں اور کاریں، نوکر چاکر اور عیش و عشرت کے اسباب کیوں نہیں؟ مجھے فخر ہے ان کی عزت نفس پر۔ یہ تو ہر عورت کہہ دیتی ہے کہ میں ہی تھی جس نے تمہارے ساتھ گزارا کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ دوسری قسم کے افسر ہوتے تو شاید میں ان کا ساتھ نہ دے پاتی۔ یو آر گریٹ آنٹی، آپ کو خدا نے ان کے لیے ہی بنایا تھا جیسے انہیں آپ کے لیے بنایا تھا، موسی نے کہا۔ مگر شیلا کو تم نے شادی کے بعد رفاقت تک نہیں دی۔ مجھے اپنے شوہر سے وہ چیز ضرور ملی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی اور جس کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کی محبت، ان کا اعتماد۔ کیا شیلا کو میری محبت اور میرے اعتماد کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کمی؟ تم نے اسے صرف محبت اور اعتماد کے خوبصورت لفظوں سے بہلا رکھا ہے۔ رفاقت کے بغیر ان الفاظ میں کوئی خوشی ہے؟ تحفظ کی کون سی ضمانت دی ہے تم نے اسے؟ وہ آپ کے ساتھ ہے تو اسے ہر ضمانت حاصل ہے۔ احمق، شادی تحفظ کے بعد کسی ایک کی ذات سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ میں تم دونوں کی ازدواجی زندگی کے تحفظ کی بات کر رہی تھی۔ یہ ضمانت اسے میں کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی، مگر کیا دل کی بات آنکھوں سے نہ کہنا اس کے لیے ممکن ہے؟ عمر کے فرق کے باوجود وہ بھی عورت ہے اور میں اس کے دکھ سکھ سمجھ سکتی ہوں۔ ندامت مجھے اس احساس سے ہوتی ہے کہ میں اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی۔ تم کو یہ سب بتا تو سکتی ہوں مگر سمجھا نہیں سکتی۔ تم سمجھو گے ہی نہیں کیونکہ تم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہاں آنٹی، موسی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں ابھی کچھ نہیں سمجھنا چاہتا سوائے اپنی مجبوریوں کے، اور ان کو آپ کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے حالات کے دائرے کو اسی رخ پر بہنے دے۔ اس کا رخ موڑنا میرے یا آپ کے بس کی بات ہی نہیں، جب تک وقت خود اس کا درما فراہم نہیں کرے گا۔ ہم سب اپنے اپنے دکھ کے ساتھ جئیں گے، میں، آپ، شیلا، رابعہ اور سکندر۔ ہمیں ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ رابعہ بالکل خیریت سے ہے۔ چلو کوئی بات تو اچھی کی تم نے، وہ بولی۔ اب آپ ذرا مجھے بھی اچھی سی بات سنائیں، اپنی زبانی نہیں، اس کے لبوں سے، جس کے لیے میں زبردست جذباتی اور رومانی ڈائیلاگ یاد کر کے آیا ہوں۔ آنٹی ہنسنے لگی۔ تم شیلا سے بات نہیں کر سکتے، یہ کیا ظلم ہے آنٹی؟ سزا دے رہی ہیں آپ مجھے؟ محسن بولا۔ نہیں، یہ تو انعام ہے قدرت کا جو میں خوشخبری کی صورت میں دے رہی ہوں، انہوں نے کہا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہاسپٹل میں؟ کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ محسن نے چلا کر کہا۔ ارے ارے، ابھی سے ہوگا جب ہونا ہوگا، آنٹی نے ہنس کر کہا۔ ہوگی یا ہوگا، میں نے دخل در معقولات کیا، یہاں ہوں گے۔ یہ کون بولا تھا بیچ میں؟ آنٹی نے چونک کر کہا۔ بیچ میں کوئی نہیں آنٹی، محسن ہنسنے لگا۔ یہ بتائیں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ہاں، بس ایک رات رہے گی، وہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک ڈرپ لگ جائے تو اچھا ہے، وہ بولی۔ مگر کیا بیچ میں سکندر نہیں بولا تھا؟ آپ BSSP سے کم نہیں ہیں آنٹی، میں نے کہا۔
آداب عرض کرتا ہوں، جیتے رہو، خدا خوش رکھے تمہیں، بس آپ دعائیں دیتی رہیں، کبھی تو قبول ہوگی۔ میں نے کہا تام وہ جو ایک سوال کیا تھا میں نے، اس کا جواب اپنے انکل سے پوچھ لو۔ وہ بولی وہ ہاسپٹل ہی میں ہے اور اس لیے میں تم سے بات بھی کر رہی ہوں۔ آنٹی آخر آپ بھی کچھ علم اور تجربہ رکھتی ہیں، کچھ تو فرمائیے۔ سکندر نالائق، تم بدتمیزی نہیں بے شرم بھی ہوتے جا رہے ہو، آنٹی نے کہا۔ آنٹی مجھ میں تو ہمت ہے نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ میری طرف سے ایس ایس پی صاحب کی خدمت میں ایک درخواست برائے معافی دائر کر سکتی ہیں؟ چھوڑو معافی کو، کس کس بات پر معافی مانگو گے؟ اور کرنا تو آئندہ بھی تم کو وہی ہے جو اب تک کرتے آئے ہو، انہوں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے ان کے معطل کیے جانے پر اپنے مجرم ہونے کا احساس ہوتا ہے، مگر انہیں کوئی صدمہ نہیں ہے۔ اور تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ ان کو معطل کر دیا گیا تھا؟ آنٹی نے کہا پھر انہیں اس سودے سے الگ کیوں کیا گیا؟ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنی مرضی سے۔ آنٹی نے احتجاجی انداز میں میرے الزام کی تردید کی۔ خود دائی جی نے ان کو بہت مجبور کیا کہ وہ استعفیٰ واپس لے لیں، مگر وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ 15 سال عزت سے گزارے، یہ بھی اب بہت ناممکن سی بات لگتی ہے۔ یہ ملازمت نہیں میرے لیے، ہر قدم پر آزمائش تھی۔ زبان خلق پولیس والا جان کے برا کہتی تھی، اچھائی کوئی نہیں دیکھتا تھا، نفرت سب سے بے سبب بھی ملتی تھی، مگر اسے زیادہ اپنوں کا رویہ تھا جو ہمیشہ مخالف رہے۔ حاسد لوگ، سازشی لوگ اور بدعنوان لوگ میرے خلاف محاذ رکھتے تھے، مگر میں پھر بھی 15 سال تک ڈٹا رہا اور خدا نے میری عزت رکھی، یہی اس کا انعام ہے۔ مگر اب میرے اعصاب بھی جواب دے گئے ہیں اور میرے حالات بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ میں بدخواہوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہوں، بہت سی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، اور یہ ہماری باتیں ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں ان کے منہ پر اور پیٹھ پیچھے کہتے ہوں گے، کیونکہ وہ بیک وقت ایس ایس پی اور انکل رضوی تھے۔ انہوں نے تو اپنے ایس ایس پی ہونے کی لاج رکھ لی، ہم انکل رضوی سے رشتے کی لاج رکھنے میں ناکام رہے۔ میں نے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہا تم سمجھتے ان کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی؟ آنٹی نے کہا شیلا ہمارے ساتھ تھی اور ہم اس کو بیٹی سمجھتے تھے، مگر دنیا کچھ اور سمجھتی تھی، دنیا اسے ایک مجرم کی بیوی سمجھتی ہوگی۔ محسن نے تلخی سے کہا ہاں، غلط سوچ رکھنے والوں کا کوئی کیا کرے۔ آنٹی نے کہا تم کیوں دل برا کرتے ہو؟ تمہارے انکل کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ پولیس کا تو یہ عام طریقہ ہے کہ مجرم کو پکڑنا ہے تو اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لو، ماں باپ بہن بھائی جو ملے اسے تھانے منگوا لو، مجرم خود ہاتھ جوڑتا حاضر ہوگا۔ مگر تمہارے انکل تو جولی کے لیے بھی دن رات ہاسپٹل میں رہے، اور انہوں نے اتنا کیا جو شاید تم بھی نہ کر سکتے۔ انہوں نے صاف کہا کہ میں مجرم کو پکڑنے کا پابند ہوں، جس کے خلاف کوئی الزام تک نہیں، اور میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں کہ اس نے بالواسطہ طور پر بھی نہ اعانت جرم کی اور نہ مجرم کی مدد کی۔ اسے تو میں مظلوم سمجھ کے بچاؤں گا۔ اس کے ساتھ یہی ظلم کیا کم ہے کہ مجرم کے ساتھ اس کا نام خواہ مخواہ لیا جاتا ہے؟ کسی مجرم سے رشتہ ہونا کون سے قانون کے تحت جرم ہے؟ اور وہ اب فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ نوکری چھوڑ دیں گے، جس میں مخالفوں کو ان پر جانبداری کا الزام عائد کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مگر آنٹی اب وہ ایسا کیا کریں گے؟ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، آنٹی نے کہا کچھ تو ضرور کریں گے۔ وہ فارغ رہنے والے آدمی نہیں ہے، اور گزر اوقات کے لیے بھی کوئی وسیلہ چاہیے۔ تھوڑی بہت زمینوں کی آمدنی ہے جو ان کے والد نے چھوڑی تھی، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ آپ کو تو یہ بنگلہ بھی خالی کرنا ہوگا۔ ہاں، محکمے نے بڑی تیزی دکھائی ہے اس معاملے میں، آنٹی نے تلخ لہجے میں کہا۔ نوٹس مل گیا ہے کہ ہم 1 ماہ میں اپنا بندوبست کر لیں۔ اگر یہ سرکاری رہائش گاہ نہ رہی تو آپ کدھر رہیں گی؟ جہاں سینگ سمائے، وہ محاورے کے مطابق ہنس کر بولی۔ شہر میں کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا، کوئی چھوٹا موٹا گھر کرائے پر لے لیں گے۔ جانے سے پہلے ہمیں بتا کے جائیے گا۔ میں نے کہا تمہیں خود تمہارا پتا ہو کوئی تو پتا بتائے نا، آپ منظر کو بتا جائیں، اسے جانتی ہے نا آپ؟ ہاں، عبد الودود منظر تمہارا دوست ہے، کوئی وکیل ہے؟ انہوں نے کہا اچھا آنٹی، وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ موسی نے کہا چیمبر لین روڈ پر ڈاکٹر پروین کا پرائیویٹ کلینک ہے، ایک بہت کوالیفائڈ گائنی اسپیشلسٹ ہے، تمہارے انکل کی کلاس فیلو رہی ہے۔ آنٹی نے کہا شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آنٹی نے کہا عمر کیا ہے، رنگ روپ ناک نقشہ؟ بدتمیز، آنٹی نے ہنس کر کہا وہ تمہارے انکل سے بھی 5 سال بڑی ہے، 48 سال کی بڑھیا ہے، مگر دیکھو ادھر جانے کی بے وقوفی مت کرنا، وہاں سادہ کپڑوں میں پولیس اندر بھی موجود ہے، میں پولیس کی وردی پہن کے چلا جاؤں گا۔ محسن بولا تم باز آنے والے نہیں ہو، آنٹی بہت دل چاہ رہا ہے اسے دیکھنے کو۔ محسن نے کہا اچھا تمہارے انکل آ گئے ہیں شاید، انہوں نے کہا، اور فون ایک دم بند ہو گیا۔ ہم باہر آ گئے، دونوں چوکیدار شاید ضرب تقسیم سے فارغ ہو چکے تھے اور کنات ان کے چہروں سے آیا تھی۔ میاں جی ہم کل بھی آئیں گے، میں نے کہا، مگر 250 روز نہیں دیں گے۔ محسن بولا
ہم پکے گاہک ہیں، کچھ رعایت کرو یار، ہول سیل ریٹ پر سودا کر لو۔ میں نے کہا ہفتہ یا ماہانہ بنیادوں پر کانٹریکٹ کر لو۔ محسن بولا چلو بھائی جاؤ، معاف کرو ہمیں۔ پہلے والے چوکیدار نے کہا ہم سے کیوں مخول بازی کرتے ہو، روز تم بات کرو گے تو مہینے کے آخر میں بل کتنا آئے گا؟ دوسرے نے وسیع تر کاروبار کے امکانات پر غور کرتے ہوئے کہا جتنا بھی آئے گا کون سا تم دو گے، گورنمنٹ کے خزانے سے ادا ہوگا۔ میں نے کہا اور اگر صاحب نے بہت زیادہ بل پر شور کیا تو 1 مہینے بعد ہی کرے گا۔ سٹاف برم ہوگا کہ وہ چاچے، ماموں اور محبوباؤں کو کال کرتے رہے۔ اسٹاف اسے الزام دے گا کہ خود گھنٹہ گھنٹہ گپ بازی کرتا ہے، تم پر بہرحال الزام نہیں آئے گا۔ انہوں نے آپس میں کچھ کانا پھوسی کی۔ دوسرا چوکیدار شاید پورے مہینے کی آمدنی کا حساب لگا کے اپنے ساتھی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس رقم سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر دوسرا ساتھی اتنا باہمت نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں چھاپا نہ پڑ جائے، اور ایک دن کی تو کوئی بات نہیں، مگر روز روز کے چکر میں خطرہ ہے۔ معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے ہمیں ہری جھنڈی دکھا دی۔ واپسی کے سفر میں ہمارا موڈ بہت بہتر تھا۔ انکل رضوی کی قدر و منزلت ہمارے دل میں بہت بڑھ گئی تھی، اور احساس جرم بہت کم ہو گیا تھا کہ ان کی معزولی میں بھی ہمارا دخل ہے۔ یہ ان کے بدخواہوں نے مشہور کیا تھا کہ وہ معطل اور معزول کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے باعزت طور پر وہ نوکری چھوڑ دی تھی جس میں ان کی عزت پر خرف آ رہا تھا۔ یار کیا انکل رضوی اب سچ مچ کسی چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہیں گے؟ موسی نے کہا ہاں، اس معاشرے میں ایماندار لوگ ایسے ہی رہتے ہیں۔ حکومت فرض شناس آدمی کی یہی قدر کرتی ہے۔ میں نے کہا ذرا سوچ کہ وہ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک معمولی ایس ایچ او کے پاس کوٹیاں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، ڈی ایس پی ایس پی تو بادشاہ ہیں۔ فردی ناموں سے وہ گلبرگ کے ہر بلاک میں کوٹیاں بنوا سکتے تھے۔ ان کا کرایہ ہی اتنا آتا کہ ہر سال ایک نئی کوٹھی کھڑی کر دی جاتی۔ کون پوچھتا انہیں؟ پانجوں، بتیجوں اور بیوی بچوں کے نام پر نہ بینک بیلنس چیک ہو سکتا ہے، نہ پراپرٹی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور نہ انویسٹمنٹ کا کہ کتنے شہر کہاں کے خرید رکھے ہیں، کتنی بسیں چل رہی ہیں اور کس کس روٹ پر۔ پتہ نہیں کون چلائے گا۔ محسن بولا پتہ چلانے والے تو خود یہی کر رہے ہیں، محاسبات تو وہ کر سکتا ہے جن کا اپنا حساب درست ہو۔ آپ تحقیقات FIA کے سپرد کریں یا اینٹی کرپشن والوں کے، انکوائری کمیٹی بٹھائیں یا کمیشن، ان میں سے بیشتر خود انہی الزامات میں ملوث ہوں گے۔ چور کو چوروں کے بارے میں رپورٹ دینا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ یہی کہ وہ تو بڑا شریف آدمی ہے، میری طرح اور چور تو ہیں الزام لگانے والے۔ ہانٹی بڑی صابر اور حوصلہ مند عورت ہے، خدا نے کیا جوڑی ملائی ہے کہ ایک ستارہ ہے تو دوسرا اس کی کرن۔ مگر یار بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ آج انہیں گاڑی اسکول لاتی ہے، لے جاتی ہے، بنگلے پر گارڈ رہتی ہے، وہ آتے جاتے لوگوں کو سیلیوٹ کرتا ہے، اور اسکول میں بھی ان کی بڑی ٹور ہوگی۔ ان کے ذہن کے لیے صورتحال کی اس تبدیلی کو قبول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایک چھوٹے سے گھر میں جو کسی فضول سے علاقے میں ہو، ان کے لیے بہت سی نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتی ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ موسی نے کہا بہت کچھ کر سکتے ہیں، مثلاً ہم یہ گھر خرید کے انہیں پیش کر سکتے ہیں، مگر کیا انکل رضوی تھے قبول کر لیں گے؟ میں نے کہا اور نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، ان کی طبیعت اور مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم مکان ان کی بیوی کے نام کریں یا بچوں کے نام، وہ بالکل نہیں مانیں گے، مگر فرض کر کے اسے ہم خرید لیں۔ کیسے خرید لیں؟ میں نے کہا تو نے خواہ مخواہ فرض کر لیا ہے کہ مکان برائے فروخت ہے، تابختیہ کے مکان کسی کے لیے کوئی جذباتی اہمیت نہ رکھتا ہو، ہر شخص پرانے مکان کو فائدے میں بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ محسن بولا چل مان لیا کہ ہم مکان خریدنے میں کامیاب رہے، 50,000 زیادہ سے زیادہ دے کر مارکیٹ پرائس سے، اور مالک مکان کو راضی کیا، تب بھی انکل رضوی کب راضی ہوں گے؟ ہمارے کرایہ دار کی حیثیت سے اس گھر میں رہنے کو بکواس کرنے والے کیا کہیں گے کہ دیکھا حقیقت کھل کر سامنے آ گئی نا، جن کی حمایت کرتے تھے SSP صاحب وہی ان کے کام آئے، گھر سے بے گھر نہیں ہونے دیا، کھڑے کھڑے مکان لے کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رشوت لینے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، بے وقوف آدمی نقد لے کر پھنس جاتا ہے۔ SSP زامن رضوی ہوشیار تھے کہ جب تک حاکم رہے رعایا سے نذرانہ بھی وصول کرتے رہے، عادل اور نیک بھی کہلائے، اور پولیس پس پردہ ایسے ہی نہ جانے کس کس سے کیا کچھ لیتے رہتے ہیں، پتہ کسے چلتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ وہ ہمارے کرایہ دار بنے۔ شیلا کا خیال بھی نکالتے اپنے دل سے کہ تو اسے لینڈ لیڈی بنا دے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جسے وہ اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ اس کے گھر میں رہیں گے، وہ تو وعدے داری کے اعتبار سے ان پرانے لوگوں میں شامل ہے جو شادی کے بعد بیٹی کے گھر میں پانی کا ایک گلاس تک نہیں پیتے۔ آخر مالک مکان نے اب تک تو مکان کرائے پر دیا ہوا ہی تھا، اسے کرایہ بھی باقاعدگی سے مل رہا ہوگا، کیا معلوم؟ میں نے کہا پولیس والوں سے کرایہ وصول کرنا بھی آسان کام تو نہیں،
جن کی عادت ہی مفت خوری کی ہو وہ قیمت اسی کو دیتے ہیں جو ان کا بھی باپ ہو۔ قیمت وصول کرنا جانتا ہوں۔ ممکن ہے تھانے سے SHO کے نمائندے حاضر ہوتے ہوں کہ لاؤ رسید پر دستخط کرو، انگوٹھا لگاؤ اور بس۔ محکمے سے ملنے والی رقم بھی ماہانہ آمدنی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ شمار ہوتی ہو۔ شکایت کرنے والا کہاں جائے اور کس سے کہے گا تو رسیدیں پیش کر دی جائیں گی کہ جھوٹ اور بکواس کی عادت ہے اسے، اور پھر اس ناپاک جسارت پر اسے تھانے بلا کے پاک کیا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے اب مکان مالک کے لیے نجات کی ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ وہ کرایہ نامے کی تجدید نہ کرے۔ بے شک یہ بھی آسان نہیں ہوگا۔ جو ہر ماہ کرائے کی رسید حاصل کر سکتے ہیں وہ نئے معاہدے کی توثیق بھی کرا سکتے ہیں۔ محسن بولا، ایک بات اور بتاؤں؟ میں نے کہا، ایسے مکان سے جان چھڑانے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے بیچ دیا جائے۔ کرایہ داری کے معاہدے کے ساتھ ہی مکان فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ مالک مکان بدلتا ہے تو بدل جائے، کرایہ دار ملے گا، اور بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر جس مکان کا کرایہ لینے تھانے والے آتے ہوں اور دیتے کچھ نہ ہوں لیکن دستخط لے جاتے اسے کون خریدے گا؟